والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعض بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى ایک نبی کا زمانہ آ گیا، لب خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر گلی کو ہے ملی روشنی، ہر ستارے کو روشنی والا آ گیا، اور ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کروڑا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں 12 ربیع الاول شریف عطا فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کو تا قیامت کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا۔ 12 ربیع الاول شریف یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر غریبوں کے سہارے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے کس، بے نواؤں کے نوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا تو کچھ یوں فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے ان لوگوں کو فرمائیں، حالانکہ رب خود بھی فرما سکتا تھا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا۔ ان تفسیر سے، ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب خود بھی فرما سکتا تھا، لیکن محبوب کی زبان سے نکال کر بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں جو پورا قرآن جو ہے وہ میرے محبوب کی ثنا خوانی کرتا ہے، تو وہ قرآن جو جب پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن وہ کلام جو ہے وہ میرے محبوب کے سینے پر نازل ہوا، وہ قرآن میرے محبوب کی زبان پر نازل ہوا۔ وہ قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ کے ترانے گاتا ہے۔ اگر آج تم بھی میرے محبوب کے ترانے پڑھو گے میں تم پر بھی فخر کروں گا۔ اگر آج تم بھی میرے محبوب کے ترانے پڑھو گے، قصیدے پڑھو گے، تو میں تم پر بھی فخر کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ اور اس کی رحمت ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فبذلک فلیفرحوا، تو تم نے خوشیاں منانی ہیں، تم نے خوشیاں منانی ہیں، چرچے کرنے ہیں۔ تو رحمت کون ہے؟ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دو جہانوں کی رحمت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا۔ اگر آج ہمارے بچے کی سالگرہ آ جائے، اگر آج ہمارے کسی بچے کی کوئی ایسا دن آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم گھروں کو سجاتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے کیک لے کے آتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جناب تحفے تحائف لے کے آتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آئے تو پھر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ جب نبی کی بات آئے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو، یہ قمقمیں کیوں لگاتے ہو، یہ پرچم کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ پرچم ایک سائڈ پر، یہ لائٹیں ایک سائڈ پر، یہ سجاوٹیں ایک سائڈ پر، ارے جناب ہمارا تو بس نہیں چلتا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر دل کاٹ کر بھی رستے میں بچانے پڑتے ہم بچا دیتے۔
کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، دو جہاں کیا یہ جناب آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کیونکہ جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کیا کروں یہ جہان کیا اگر یہ پوری کائنات کو مصطفیٰ پر قربان کر دی جائے تو پھر بھی یہ حضور کی شان ختم نہیں ہو سکتی، سارا کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر پورے درختوں کو جناب کاغذ بنا لیا جائے اور ان کی شاخوں کو قلم بنا لیا جائے، تمام سمندر دریاؤں نہروں کا پانی اس کو سیاہی بنا لیا جائے، پھر بھی مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضور سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ آگے سنیں میرے آقا کے الفاظ کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جابر اگر تیرے رب کو یہ منظور نہ ہوتا کیا کہ مجھے محمد کو بنانا، اگر تیرے رب کو یہ منظور نہ ہوتا مجھے محمد کو بنانا تو رب نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا، اگر مصطفیٰ کے صدقے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا تو سمجھ لیجئے اس پوری کائنات کو سجانے والا جو رب ہے اس نے پوری کائنات کو سجا کر بتا دیا میں نے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے سارا کچھ بنا دیا۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ یہ سجاوٹیں کہاں سے آئیں، یہ جناب ٹمٹمے کہاں سے آئے، یہ لائٹیں کہاں سے آئیں، یہ تو بات ہی نہیں ہے، بات ختم ہوتی ہے تو مصطفیٰ پر، بات شروع ہوتی ہے تو مصطفیٰ پر۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم نے جب بھی مجلس سجائی ہے صرف مصطفیٰ کے نام کے ساتھ، کیوں نہ سجائیں؟ صحابہ کرام لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے بلال بنایا کہ نہیں بنایا، اور میں بتاتا ہوں ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ کے دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جمع رفیع صحابہ بیٹھے ہوئے حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے تذکرے کر رہے ہیں، ہم آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا، اس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کا امتی بنایا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی امت سے بنایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، آپ کو پتا تھا کہ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا کیوں؟ کیونکہ کوئی اعتراض نہ کر دے ہمارے لیے کہ یہ مجلسیں کہاں سے آئی ہیں۔ تو سنو میرے آقا نے قسم لی صحابہ سے قسم لی، تم قسم اٹھاتے ہو اس بات پہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا، قسم اس لیے لی ہے کہ جبریل امین ابھی میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جس طرح تمہارے صحابہ یہاں بیٹھ کر آپ کی مجلس سجائے ہوئے ہیں وہاں اللہ فرشتوں میں تمہارے صحابہ پہ فضل فرما رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام جب مجلس سجاتے ہیں تو اللہ فخر کرتا ہے، تو جب حضور کی امتی مجلس سجائے تو اللہ کیوں نہیں فخر فرمائے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلو، آج ہم نے یہ جناب سجاوٹیں کرتے ہیں، سارا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اس کا حل ہم نے الٹ لے لیا۔ پوری رات ہم جناب لوگوں کو تنگ کر رات میں سجاوٹیں کرتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ حضور کی محفل میں آتے ہیں، تو یہ طریقہ تو غلط ہے، یہ طریقہ تو غلط ہے، یہ ہر بندے کو سمجھ آتا ہے۔ یہ طریقہ نہ صحابہ نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا، نہ کسی اور نے کیا، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ سجاوٹ ضرور کریں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ لائٹیں ضرور لگائیں، سارے معاملات ضرور کریں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن جب آپ کسی کو تنگ کریں گے تو پھر لوگ آپ کو تو تنگ کریں گے نا۔ میرے آقا کریم اتنے رحیم ہیں، میرے آقا نے تو یہ تبلیغ کی ہے کہ اگر رستے میں رونا پڑا ہو تو اس کو سائڈ پہ کرو، اللہ تمہیں پھر بھی اجر عطا فرمائے گا، پھر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا تو اتنے رحیم ہیں، لیکن آج ہم بازاروں میں جناب وہ ساؤنڈ لگا ہوا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور کیا کیا جناب رستے بلاک کیے ہوئے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ درس نہیں دیا، میرے آقا نے درس دیا ہے میری آمد کا یہ
سبب تھا کہ میں غریبوں کا سہارا بنوں، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں، میں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھوں۔ تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا اور آپ کی آمد کا یہ مقصد تھا، تو پھر ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بے کسوں کا کس بن جائے، بے سہاروں کے لیے سہارا بن جائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، والدین کو مزاروں میں بیچا جاتا تھا، والدین کو مارا جاتا تھا۔ اگر آج بھی ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کریں، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کریں، تو پھر سمجھ لیجیے کہ حضور کی آمد کا مقصد جو تھا وہ ہم نے پورا نہ کیا۔ حضور کی آمد کا مقصد ہم نے پورا نہ کیا۔ وہ والدین جن کو مارا جاتا تھا، بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، میرے آقا فرمایا کہ ان کو مارا نہ کر، اگر ان کی عزت کرے گا تو رب تجھے جنت عطا فرمائے گا، اگر ان کا احترام کرے گا تو رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور بیٹی کے بارے میں میرے آقا فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، پھر ان کا جناب ان کی پرورش کی، پھر ان کے اچھے طریقے سے شادی کی، میرے آقا فرمایا کل قیامت والے دن اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ ساتھ والی انگلی۔ ٹھیک ہے، آمد کا مقصد سمجھیے، آمد کا مقصد سمجھیے۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ حضور کی آمد کا مقصد تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ تعلیم حاصل کریں، لوگوں کی خدمت کریں، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آج ہم جناب شراب پی کر اور ڈھول باجے لے کر بازاروں میں چلتے پھریں تو پھر آقا کی آمد کا مقصد نہیں، پھر سمجھ لیجیے ہم پرانے ظالمانہ دور میں ہیں، ہم جاہلیت کے دور میں ہیں۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت آئے تو ہم درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمارے لبوں پر حضور کی ثناء ہو، ہمارے لبوں پر جناب قرآن جاری ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے حضور کی آمد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے دوست جو ابھی تک